السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بخیر عافیت ہوں گے۔ ایک چھوٹا مختصر مگر بہت نصیحت آموز واقعہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ سرکان اپنی دکان بند کر کے گھر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک کوبرا ناگ گھومتے راستے سے گزرتے ہوئے دکان کے اندر گھس گیا۔ جب وہ حالانکہ وہاں پر اس کوبرا ناگ کے لائق تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے وہ مزے لیتا، جس سے اس کا پیٹ بھرتا یا جس سے اس کو فائدہ اور اچھا لگتا، مگر کوبرا ناگ یوں ہی گھومتا رہا۔ گھومتے گھومتے ایک آری رکھی تھی جس سے اس کا دھڑ یعنی اس کا جسم ٹکرایا، وہ اس کے جسم پر تھوڑا زخم آ گیا۔ وہ کوبرا ناگ کو بڑا غصہ آیا، اس نے پلٹ کر بہت زور سے ڈنک ماری۔ بھلا وہ لوہے کا آرا اس کے اوپر کیا اثر ہوتا یا اس کو کیا تکلیف پہنچتی۔ ناگ نے جو پھن مارا غصے میں تو کوبرے ناگ کا پورا منہ زخمی ہو گیا، خون سے لت پت ہو گیا۔ اب کوبرا ناگ کو اور غصہ آیا، اس آری کے گرد لپٹ کر اس کا گردن گھوٹنے کی کوشش میں لگ گیا۔ جیسا کہ ناگ کا سانپ کا یہ عادت ہوتا ہے کہ کسی چیز کو لپٹ جاتے ہیں اور خوب زور سے اس کو گھیچتے ہیں تاکہ اس کا دم گھونٹ سکے، لہذا کوبرا ناگ نے ایسا ہی کیا۔ بھلا اس بڑے آرے کا اور سخت لوہے کے اس آرے کا کیا بگڑنا۔ جب تھرکان اپنی ورکشاپ اپنی دکان میں دوسرے دن آتا ہے اور دکان کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک سانپ، موٹا تازہ سانپ مرا پڑا ہوا ہے۔ دوستو، اس کہانی سے، اس کوبرا کے کہانی سے ایک بہت اچھا سبق ملتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم غصے میں، جذبات میں دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے غرض سے کہ ہم کسی کو کتنا تکلیف پہنچا دیں، دوسرے کو تکلیف پہنچے نہ پہنچے، مگر اپنا سب کچھ بگڑ جاتا ہے۔ ہم اپنا سب کچھ برباد کر دیتے ہیں، اپنی ہی تباہی کو ہم دعوت دے لیتے ہیں، جیسا کہ اس کوبرے ناگ نے کیا۔ تو ایسا انسان بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، دوسروں کا نقصان کرنا چاہتے ہیں، مگر دوسرے کا نقصان کرنے کے چکر میں، دوسرے کو نقصان پہنچانے کے چکر میں اپنا سب کچھ برباد کر دیتے ہیں، اپنی عزت، اپنی آبرو اور اپنا مال و دولت سب کچھ برباد۔ اس لیے ہمیں کسی معاملے میں اپنے ذہن میں کبھی غرور، کبھی تکبر، کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر معاملے کو بہت سنجیدگی سے سوچنا سمجھنا چاہیے اور اس کو حل کرنا چاہیے تاکہ ہم خود تکلیف سے بچ